سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ الایام سرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطاہرین الطیبین الشرفاء اما بعد فقد قال امامنا العصر فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے ہمارے وقت کے امام محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کا معروف فرمان عالی شان میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، جس میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ میرے لیے الگو ہے، آئیڈیل ہے، سادہ تر بیان کروں میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ عزت محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وقت کے امام ہیں، علم رکھتے ہیں، عصمت رکھتے ہیں، اتنے فضل و کمال کے مالک ہیں، پھر بھی وہ ایک خاتون ان کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہے جس کے لیے وقت کے امام اتنے فضائل و کمال کے مالک وہ یہ کہہ دے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ائمہ اور انبیاء کے یہ جو جملات ہوتے ہیں یہ احساساتی یا عاطفی نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر ہم اپنی عادی زندگی میں کہتے ہیں کہ جو بھی شخص ہمارا جتنا عزیز ہوتا ہے ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص ہمیں اتنا عزیز ہے۔ اکثر طور پر ہم یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ ان میں حقائق ہیں یا نہیں ہیں، اور جب یہ نبی یا امام کوئی جملہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عین حقیقت ہوتی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ نبی یا امام کا کوئی جملہ اسے کوئی عاطفی یا احساساتی جملہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آئے اس موضوع پر، اور حقیقت الامر تو یہ ہے کہ جناب سیدہ کی ذات و برکات اتنی اعلیٰ اور بالا ہے کہ کوئی شخص کما حق ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سمیت فاطمہ لأن الخلق فتنوا عن معرفتها، کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ مخلوق کے انسان عادی اس کی معرفت سے عاجز و قاصر ہیں۔ میں اپنے لفظوں میں اس کو اس طرح بیان کروں کہ جناب سیدہ کی ذات و برکات کما حق ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہے کہ میرے لیے بنت پیغمبر نمونہ عمل ہے، بلاکر بی بی کی ذات و برکات میں ایسی کون سی چیز ہے جو کہ امام کے لیے نمونہ عمل بنتی ہے؟ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مومنوں تمہارے لیے پیغمبر کی ذات و برکات نمونہ عمل ہے،
اور ادھر امام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے نبی کی بیٹی نمونہ عمل ہے۔ جب ہم دقیق دیکھتے ہیں اس آیت اور روایت کو، جب ہم آپس میں جوڑتے ہیں تو نتیجہ جو نکلتا ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ جناب سیدہ کی جو ذات و برکات ہے، ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ویسے تو ہر شخص کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، لیکن بالعکس جناب سیدہ چونکہ ہمارے مورد بحث بی بی کی ذات و برکات ہے، بی بی کی ظاہری زندگی جو ہے وہ تمام علماء اہل تسنن ہو یا اہل تشیع ہو، سبھی نے یہ اقرار کیا ہے کہ بی بی کی زندگی شبیہ پیغمبر ہے، یعنی حتیٰ طرفت عین واحدہ، ایک لحظے کے لیے بھی بی بی کی زندگی پیغمبر کی زندگی سے مختلف نہیں ہے۔ بطور مثال بہت سی روایات ہیں، لیکن قلت وقت کی وجہ سے ایک ہی روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔ اہل تسنن نے جیسا کہ صاحب ترمذی اور صاحب نسائی نے اسے بیان کیا ہے کہ بی بی عائشہ سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا من الناس کان اشبہ بالنبی کلاما ولا حدیثا ولا جلسة من فاطمہ۔ کمال کے جملے ہیں کہ بی بی فرماتی ہے کہ میں نے کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا جو پیغمبر کے بالکل شبیہ ہو، گفتار میں، رفتار میں، عملی زندگی میں، عبادی زندگی میں، اٹھنے بیٹھنے میں، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ میں نے کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا کہ جو نبی سے شبیہ ہو، یعنی نبی سے شباہت رکھتا ہو۔ بی بی کی ظاہری زندگی عین پیغمبر کی زندگی، کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہوئی ظاہری زندگی۔ اور جب معنوی اور باطنی زندگی پر نگاہ رکھتے ہیں تو بی بی کا جو نور ہے عین نور پیغمبر ہے۔ باقی ائمہ کا بھی اسی طرح ہے، لیکن بالعکس جناب سیدہ کا جو نور ہے وہ اعلیٰ اور بالا ہے۔ بہت سی روایات ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کی جس میں بی بی کے نور کے بارے میں بحث ہوئی ہے۔ ایک معروف روایت ہے اور بہت ہی عجیب روایت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان عادی بالعکس مجھ جیسا کوئی کم علم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہت ہی عجیب روایت ہے، سماعت فرمائیں۔ یعنی بی بی کی خلقت نورانی کی طرف اشارہ ہے کہ ان جابر ابن ابی عبداللہ قال قلت لما سمیت فاطمہ الزہرا الزہرا، کہ جابر نامی ایک شخص ہے جو چھٹے امام کے صحابی ہیں، وہ یہ امام سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ فاطمہ زہرا کو زہرا کیوں کہا گیا ہے۔ ایسا محترم میں اس نقطے پر میں خصوصاً جناب سیدہ کے اس پہلو کی طرف آپ کو دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ بی بی کی بلا باطنی زندگی اتنی اعلیٰ اور بالا ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ جب امام ایک خاتون کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں تو ان کی زندگی اتنی اعلیٰ اور بالا ہونی چاہیے کہ امام کے لیے وہ آئیڈل بن سکے۔ اور چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بی بی کی جو زندگی ہے ظاہری تو شبیہ عین پیغمبر ہے، باطنی اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی یہ روایت آپ کی گوش گزار کر دوں کہ امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ فاطمہ زہرا کو زہرا کیوں کہا گیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا لأن اللہ عز و جل خلقہ من نور عظمتہ، کہ خدا نے متعال نے جناب سیدہ کو اپنے عظمت کی نور سے خلق فرمایا ہے، کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ آگے سے بات فرمایا کہ لما اشرقت اضاءت السماوات والارض، کہ جب بی بی کا نور درخشاں ہوا تو اس بی بی کے نور کے طفیل زمین و آسمان درخشاں ہو گئے۔ وغشیت الابصار الملائکۃ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین وقالوا الہنا وسیدنا ما حزن، کہ ملائکہ نے جب نور کو اس عالم میں دیکھا کہ پورا ارض و سما درخشاں ہے تو پوچھنے لگے خدایا یہ کون سا نور ہے جس نے زمین و آسمان کو منور کر دیا ہے۔
فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ هَذَا النُّورُ مِن نُورِي، خدا نے متعال نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ نور میرا نور ہے، وَأَسْكَنْتُ فِي السَّمَاءِ وَخَلَقْتُ مِنْ عَظَمَتِي، کہ یہ وہ نور ہے کہ جسے میں نے اپنے نور سے ایک کو خلق کیا ہے اور دوسرا آسمان پر اس کو مسکن کیا ہے. اس کو اب قابل ذکر یہ نقطہ ہے جو جہاں پر میں آپ کو دھیان دلانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اخرجوا من صلب من نبی من انبیاء افضل علی جمیع الانبیاء، اخرج من ذلک النور ائمۃ یکون بامری یهدون الی الحق وجعلهم خلفاء فی هذه بعد انقضاء وحی. حدیث بہت طولانی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور حق تو یہ کہ ایک ایک جملے پر وضاحت کی جائے، لیکن قلت وقت کی وجہ سے سیدہ کا وہ نور ہے جسے خدا نے متعال نے اپنی عظمت کے نور سے خلق فرمایا ہے. تو بس یہ ماننا پڑے گا کہ ظاہری اور باطنی بی بی کی زندگی اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ یہ بی بی کے شان کے لیے جملہ کافی ہوگا کہ امام کی آئیڈل بننے کے لیے، امام کے اردو بننے کے لیے، نمونہ عمل بننے کے لیے بی بی کے دونوں پہلو کافی ہوگی. اور آخری بات کہ خود قرآن نے بھی اس اشکال کا جواب دیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، ادھر امام فرما رہے ہیں کہ بی بی کی زندگی جو ہے میرے لیے نمونہ عمل ہے. خود قرآن میں بھی ہے کہ سورہ ممتحنہ میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ آیت نمبر 4 اسی امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ اے مومنوں تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کی ساتھیوں کی زندگی نمونہ عمل ہے. تو بس قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی نبی کے ساتھ اتنا جڑ جائے کہ اس کی زندگی عین نبی کی زندگی بن جائے تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی ہستی عرفانی، جس کی شان قرآن سنائے، جس کی شان قرآن سنائے.